الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عورتیں مکلف کب ہوتی ہیں؟ بلوغت کے بعد ہوتی ہیں۔ جب بالغ کوئی مرد عورت ہو جائے پھر یہ شریعت کی مکلف ہوتی ہیں۔ جیسے امام جوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ عورت کے بلوغت کے لیے 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی پائی جائے تو کہا جائے گا کہ عورت بالغ ہے اور وہ شریعت کے احکام کی مکلف ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ احتلام کا ہونا، خواب میں منی کا اخراج ہونا، یہ چیز اس کی ایک علامت ہے۔ اگر یہ چیز پائی جائے تو کہا جائے گا کہ عورت بالغ ہے۔ اسی طرح دوسری جو چیز ہے وہ ہے 15 سال کا ہونا۔ جب عورت 15 سال کی ہو جائے تو کہا جائے گا کہ وہ بالغ ہے۔ تیسری جو چیز ہے بلوغت کے لیے عورت کے لیے وہ ہے ناف کے نیچے کالے بالوں کا اگنا، یہ تیسری علامت ہے، چیز ہے۔ اسی طرح چوتھی چیز یہ ہے کہ حیض کا آنا، چاہے عمر کوئی بھی ہو تو عورت مکلف مانی جائے گی، شریعت کی بالغ مانی جائے گی، حیض کا آنا۔ اسی طرح حمل کا ٹھہرنا، یہ چیز بھی اگر پائی گئی تو وہ عورت بالغ مانی جائے گی۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر پائی جاتی ہے تو عورت کو بالغ، بلوغت کے لیے یہ چیزیں ہیں، عورت کو بالغ مانا جائے گا اور وہ شریعت کے ہر احکام کی مکلف مانی جائے گی۔ اگر وہ نہیں کرتی تو وہ گناہ گار ہے۔ اسی طرح اس میں کچھ آگے بات ہے کہ بچوں کو سب سے پہلے کون سی تعلیم دی جائے، جو ہمیں نبیوں سے ملتا ہے، اللہ کے نبی سے ملتا ہے، صحابیات سے ملتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بچوں کو سب سے پہلے آپ توحید کی تعلیم دیں، عقیدے کی تعلیم دیں، بچوں کو عقیدہ سکھائیں۔ بچے کا عقیدہ صحیح ہونا، کیونکہ جس کا عقیدہ صحیح نہیں، توحید صحیح نہیں، اس کا کوئی عمل قبول نہیں۔ اور توحید ہی کی برکت سے، توحید کی عقیدے ہی کی برکت سے انسان اگر کبائر کی وجہ سے، کبائر گناہ کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی جاتا ہے تو وہ توحید ہی کی برکت سے نکلے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان جہنم میں جائے ہی نہ، توحید کی برکت سے اللہ اسے معاف کر دے تو، لیکن اگر کبیرہ گناہ کی وجہ سے چلا بھی جاتا ہے تو وہ توحید کی برکت سے نکل سکتا ہے۔ اور کوئی بھی عمل ہے اس کے لیے توحید شرط ہے، عقیدہ بندے کا ٹھیک نہیں، اس میں شرک اکبر کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے بڑا ضروری ہے بچوں کو، آپ بچیوں کو، عورتوں کو عقیدہ، کیونکہ عقیدے میں آج کل بڑا بگاڑ ہے، بہت سارے لوگوں کے عقیدے جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ عقیدے میں بہت ساری چیزیں ہیں جو سکھائی جا سکتی ہیں، میں نے بس مختصر سا اس میں بات کی ہے۔ باقی جیسے دیکھیں اس کی دلیل آپ دیکھیں کہ جیسے نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ کو یمن بھیجا اور کہا کہ وہاں سب سے پہلے آپ ان کو کلمے کی تلقین کرنا، ٹھیک ہے نا، کلمہ شہادت کی تلقین کرنا۔ اگر وہ کلمے کو سمجھ لیں، کلمہ پڑھ لیں، پھر نماز کی تلقین کرنا، روزے کی تلقین کرنا، زکوٰۃ کا اس طرح پھر ایک ترتیب بتائی گئی۔ تو اس سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں بچوں کو، عورتوں کو، بیٹیوں کو عقیدہ سکھائیں اور اس کے بعد اس کو دینی تعلیم ضرور دیں، کیونکہ یہ حق ہے، بچوں کا حق ہے کہ ان کو دینی تعلیم دی جائے۔ جیسے دنیاوی تعلیم انسان دیتا ہے، اس پہ پیسہ لگا رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، اسی طرح اس پہ یہ بھی ہے کہ وہ بچوں کو اگر بچے بگڑ گئے ہیں ماں باپ کی سستی کی وجہ سے، آپ ان کو تعلیم نہیں دیتی ہیں عورتیں اپنے بچوں کو، اور وہ سستی کی وجہ سے بچے بگڑ گئے ہیں، عورتوں نے نہ خود تعلیم حاصل کی، ماں باپ نے نہ بچوں کو دی، تو یہ سارا گناہ بچوں کا ماں باپ پہ بھی آئے گا، کیونکہ انہوں نے نہ خود سیکھا اور نہ بچوں کو سکھایا، اور بچے بگڑ گئے ہیں، دین انہوں نے سیکھے نہیں، نہ دین پہ وہ چل سکیں۔ تو اس لیے جیسے دنیا کی تعلیم کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں، 8-8 10-10 سال پیسہ لگاتے ہیں، دین کے لیے بھی اسی طرح کریں، ورنہ آپ کو اس کی سزا ملے گی روز قیامت۔ باقی آگے ہم بھی کچھ دیکھتے ہیں، اس کے بعد کون کون سے مسائل ہیں جو عورتوں کو سمجھنا چاہیے۔